Okay. Das ist Simon, wo sollen wir hingehen? Ja, in Halle, ja. Aber Bis jetzt ist nichts alles. Fertig. شروع ہونے سے ایک دن پہلے جلسہ سالانہ کے جو انتظامات ہوتے ہیں ان کے انتظامات کی جو کو چیک کرنا، ان کا معائنہ کرنا، اس کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح رابع اید اللہ تعالی مسیح عزیز جلسہ سالانہ کے انتظامات کا معائنہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ محترم امیر صاحب جرمنی کے سپرد یہ ذمہ داری ہوئی ہے کہ وہ جلسہ سالانہ جرمنی کے انتظامات کو جا کر خود دیکھیں اور جہاں کہیں کوئی کمی ہو وہاں ہدایات دیں اور انتظام کو بہتر کرنے کے بارے میں اپنے مفید مشوروں سے نوازیں۔ محترم امیر صاحب اس وقت افسر صاحب جلسہ سالانہ عبدالرحمٰن مبشر صاحب اور مکرم صدر صاحب خدام الحمدیہ کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور مکرم منور صاحب عابد جو جلسہ کا نومبائن کے صدر ہیں وہ بھی محترم امیر صاحب کے ہمراہ ہیں۔ ja, vielleicht ist da was geknurrt, aber ist noch nicht, also ich würde es noch nicht austesten, ja. جو بھی انتظامات ان کو معائنہ کریں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خدا کے فضل سے موسم بھی بہت عمدہ ہے۔ جو امیر صاحب اس وقت نائب صدر خدام الحمدیہ سے ملاقات کرنے کے بعد بعض جماعت کے جو اہم ذمہ دار افراد ہیں ان کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ معائنہ جو ہے یہ جلسہ گاہ کے اندر ہوا تھا اور مختلف شعبہ جات کے جو ہیں وہ آگے کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے ان کی انچارج ہیں، ان کے ساتھ محترم امیر صاحب مصافحہ کرنے کے بعد آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اور محترم امیر صاحب جو ڈیوٹی دینے والے دوست ہیں ان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنے خطاب میں ڈیوٹی دینے والوں کو ان کو اپنی ذمہ داری عمدگی سے ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی، اور خاص طور پر اس سال جلسہ جرمنی جس میں تقریباً 10,000 زیر تبلیغ افراد شامل ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک کثیر تعداد جرمنوں کی شامل ہوگی، اس لیے ان مہمانوں کی عمدگی کے ساتھ ان کی خدمت کرنا اور اپنی ذمہ داری کو عمدگی سے ادا کرنا یہ سب کی ایک ملی جلی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح محترم امیر صاحب نے مختلف شعبہ جات مثلا ضیافت اور نظافت اور تبلیغ اور تربیت اور خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جلسہ سالانہ کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے بعض اوقات نمازوں سے غفلت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نمازوں سے غفلت ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے جلسہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ جماعت نیکیوں میں ترقی کرے، تقوی میں ترقی کرے، اور آپ نے دوستوں کو انچارج اور ناظمین کو خاص طور پر اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے جو خدام ہیں، جو احباب ہیں، ان کی نمازوں کی بھی نگرانی کریں، اور جب چند افراد ان کی جو ٹیم کے بے شک باری باری جا کر نمازیں ادا کریں، اگر ایک وقت میں اپنے شعبے کو فارغ کرنا ممکن نہ ہو، تو یہ اس وقت جس حال میں محترم امیر صاحب خطاب فرما رہے ہیں یہیں آج انشاءاللہ ہمارا جلسہ سالانہ منعقد ہوگا۔ یہ مختلف ڈیوٹی دینے والے احباب کی تصاویر ہیں جو اس جلسہ کے تمام انتظامات میں مل جل کر کام کریں گے۔ جلسہ سالانہ جرمنی اپنے کام کے پھیلاؤ کے لحاظ سے اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ سب شعبہ جات کا اس وقت ان کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن مختصراً جو
ہمارے جو کام کرنے والے احباب ہیں ان کے جو تصویری مناظر ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. خدمت کرنے والوں میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اور لجنہ معلّہ کی طرف ہماری لجنہ کی ایک بھاری ٹیم ہے جو لجنہ کے تمام انتظامات کی نگرانی کرتی ہے. پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگ احباب محترم اعظم اکثیر صاحب تشریف فرما ہیں. اس طرح بعض اور تبشیر کے مہمان جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، مختلف اور مہمان جو دوسرے ممالک سے تشریف لائے ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود تھے. یہ بڑا حال ہے جس میں آج حضور اقدس سید مسیح عزیز جلسہ سالانہ کے موقع پر جو خطبہ ہوگا وہ ارشاد فرمائیں گے. محترم امیر صاحب کے خطاب کا اردو میں ترجمہ محترم عبدالباسط طارق صاحب مبلغ سلسلہ جرمنی کر رہے ہیں. مختلف احباب کی جھلکیاں اس وقت آپ سب کے سامنے ہیں جو محترم امیر صاحب کے معائنہ کے وقت امیر صاحب کے اس وقت خطاب کو سماعت فرما رہے ہیں. ہم نے ہر آدمی ہم میں سے یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ جلسہ سالانہ ہمارا ایک خاص جلسہ سالانہ ہوگا. اس وقت جرمنی کے جلسہ سالانہ میں جو ایک مین جلسہ ہے اس کے ساتھ 5 دوسرے اقوام کے جلسے بھی منعقد ہو رہے ہیں جس میں البانین کا جلسہ ہے، عربوں کا جلسہ ہے، افریقنز کا ہے، روما کا ہے اور ترک احباب کا ہے. ان 5 اقوام کے جلسوں کے انتظامات بالکل الگ دوسری ٹیمیں کر رہی ہیں. اور جیسے جلسہ سالانہ جرمنی کے لیے ایک نرالا اور انوکھا تجربہ ہے جس میں دوسری اقوام کے ساتھ جلسے کر کے ان کو بھی جو ہماری مرکزی روایات ہیں ان میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ آئندہ جب اپنے الگ جلسے کریں ان کو پتہ ہو کہ ہماری جماعتی روایات کیا ہیں، مہمان نوازی کس طرح کی جاتی ہے اور مہمانوں کے آرام کا خیال کس طرح رکھنا ہے، جلسہ سالانہ کے جو دوسرے انتظامات ہیں ان کو کس طرح بجا لانا ہے. Alle Nazmins und ihre Mannschaften möchte ich daran erinnern, dass dieses Jahr unser ganz besonderes Motto sein wird und ist, dass wir dieses Jahr uns ganz besonders vorbereiten für. محترم امیر صاحب نے اس بات کا بھی اپنے خطاب میں اعادہ فرمایا تھا کہ خدا کے فضل سے جلسہ جرمنی سے ہمارے بہت سے کام کرنے والوں کی ایک نئے رنگ میں تربیت ہوئی ہے اور جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ایک نئے طرز پر قائم ہوا ہے. اور جیسے جرمنی گویا ایک طرح کی تربیت گاہ ہے جس کے انتظامات میں بہت سے ہمارے احباب شامل ہو کر جماعتی نظام سے آگاہی اختیار کرتے ہیں اور سلسلہ سے ان کی محبت بڑھتی ہے. اور اس موقع پر جو بڑے بڑے جو ہمارے کام کرنے والے احباب ہیں جو دنیا کے مختلف شعبوں میں بڑے بڑے عہدوں پر کام کرتے ہیں، جلسہ کے انتظامات کے موقع پر مزدوروں کی طرح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں چھوٹے بڑے کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور پیار محبت کی ایک عجیب فضا ہوتی ہے اور اطاعت کا ایک عجیب نمونہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایسے انچارج بھی بعض ہوتے ہیں جو عام طور پر دنیا کے کاروبار میں وہ اپنے افسران کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ افسر اس وقت ان کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نظارے ہمارے جلسہ سالانہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور جس میں ایک روحانی اور دینی فضا جو ہے اس کا یہ رنگ بھی دیکھنے میں ہمیں نظر آتا ہے. کہ جو غیر ملکی مہمان تشریف لائیں وہ یہاں پر اپنے آپ کو آرام سے محسوس کریں. اور محترم امیر صاحب نے دوستوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ جو کام بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں کیونکہ ہمارے کام کی اصل طاقت جو ہے وہ دعا ہے اور دعاؤں کے ساتھ ہی ہم اپنے تمام جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھرپور طریقے سے اور عمدگی سے ادا کر سکتے ہیں. بغیر دعا کے ہمارے جو کام ہیں وہ خالی ہیں، اس کے اندر وہ مغز نہیں جو ہونا چاہیے. اس لیے دوست جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے لمحہ بلمحہ اپنے لبوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جلسہ کو کامیاب کرے اور ہمیں جو اپنی ذمہ داریاں جہاں جہاں بھی ہم ہیں
عمدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ So eine wunderbare Chance, diese Jalsa zu einem ganz besonderen Ereignis zu machen. Ganz besonders ist das wichtig, nachdem wir in London schon so eine besondere Jalsa Salana erlebt haben. اس جلسہ کی جو ایک اعلیٰ ایک خوبی ہے وہ یہ ہے کہ نسل در نسل ہمیں وہ روایات منتقل کرتا چلا جاتا ہے جو حضرت مسیح موعود السلام کے وقت سے جاری ہیں، خاص طور پر مہمان نوازی کی۔ اور یہ وہ روایات جو ہمارے بزرگوں نے اپنے وقتوں میں قائم کی، کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اگلی نسلیں بھی ان کو قائم رکھیں۔ اور خاص طور پر ہمارے جیسے سلطنہ جرمنی اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت جلسہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع اید اللہ تعالی مسیح عزیز ہر سال یہاں تشریف لائے اور جلسہ سالانہ جرمنی اور اجتماع خدام الحمدیہ کے مواقع پر جرمنی جماعت کی ایسی تربیت آپ نے فرمائی ہے کہ اس وقت خدا کے فضل سے جماعت جرمنی ان ذمہ داریوں کو بہت عمدگی سے ادا کرنے کے قابل ہے کہ جن کا آج سے 10 یا 15 سال پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس تربیت کو دینے میں بہت ہی بڑا ہاتھ ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع اید اللہ تعالی مسیح عزیز کا ہے۔ آپ نے یہاں کے تمام شعبوں پر خود گہری نظر سے ان کی نگرانی فرمائی، ہدایات دیں، اور جماعت جو اس وقت مختلف تنظیموں اور مختلف شعبہ جات میں تقسیم ہو کر مل جل کر امیر صاحب کی نگرانی میں کام کر رہی ہے، یہ ساری وہ تربیت ہے جو ہم نے اپنے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع اید اللہ مسیح عزیز سے حاصل کی ہے۔ خدا کا یہ کرے یہ تربیت جو ہے وہ ہم آئندہ نسلوں کو بھی منتقل کرتے رہیں۔ اور جلسہ سالانہ ہی وہ ایک خاص موقع ہے جہاں ہم اپنے پیارے آقا کا دیدار بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے اور آپ کی مختلف رسائے سننے کی ہمیں توفیق ملتی ہے۔ پھر جماعت جرمنی اس پر عمل کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ جرمنی کے سامنے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج جو اپنے پیارے آقا کی تحریک پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے قبول کیا ہے کہ جرمنی میں 100 مساجد ہم نے قائم کرنی ہیں، اور ان 100 مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت 2 مسجدیں یہاں بن چکی ہیں اور بہت سی دوسری مساجد پر اس وقت کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جو جماعت جرمنی نے اپنے پیارے آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قبول کی اور عہد کیا کہ ہم انشاءاللہ جلد ہی جرمنی میں 100 مساجد قائم کر دیں گے۔ اس وقت محترم امیر صاحب کی خاص توجہ اس طرف ہے کہ جرمنی کی جماعت مل جل کر مالی طور پر مالی قربانیاں بھی کرے اور وقار عمل کے ساتھ جماعت کے اخراجات جو ہیں ان میں بھی جو ہے بچت ہو، تاکہ یہ مساجد ہیں وہ ہم اپنے پیارے آقا کی خواہش کی تکمیل میں جرمنی میں بنا سکیں۔ اور یہ مساجد اس بات کی ضمانت ہوں گی کہ ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں وہ ان مسجدوں سے تربیت حاصل کریں گی اور پھر اس قوم کے اندر وہ روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے پھر ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ dass man versucht, eben diese friedliche Atmosphäre auch zu praktizieren in der Vorbereitung, wie während der Jalsa Salana und wie in der Nachbereitung. یہ بات درست ہے کہ جلسہ سالانہ کا کام آپ سب جو شعبہ جات ہیں ان کے اسٹالز لگے ہوتے ہیں اور ان سے جو مہمانان ہیں وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے جرمنی کے جلسہ سالانہ میں جرمنی کے علاوہ جو ارد گرد کے ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جلسہ میں شامل ہوتی ہے۔ ان سال بہت بھاری تعداد اس وقت انگلستان سے بھی تشریف لا رہی ہے، اور اتنی بھاری تعداد اس سے پہلے انگلستان سے جرمنی کے جلسہ میں شامل ہونے کے لیے تشریف نہیں لائی۔ اس کے علاوہ ڈنمارک، سویڈن، فرانس، بیلجیم اور دیگر جو ہمارے یورپی ممالک ہیں، پولینڈ، اور اس کے علاوہ افریقی ممالک کے نمائندے بھی یہاں شامل ہیں۔ ہندوستان سے بھی بڑی ایک اچھی تعداد ہمارے اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائی ہے۔ معائنہ سے خطاب کے بعد اس وقت ہم
innerhalb dieser 3-4 Tage, wo wir امیر صاحب کے جو مختلف شعبہ جات کی طرف جا کر ہدایات دینے کی جو ہے وہ کارروائی کو ملاحظہ کریں گے. dabei versuchen freundlich zu sein, dabei versuchen hilfsbereit zu sein, dabei sich so zu verhalten, dass man die Atmosphäre, die Beziehungen innerhalb der Jamaat verbessert. پہلے جو مسلمان تھے جلسہ جرمنی کے اس پروگرام کو دنیا بھر میں پیش کرنے کے لیے حضور اقدس سید عزیز نے جو MTA کا نظام جاری فرمایا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی برکت ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت جرمنی کے جلسہ کے انتظامات اور جھلکیاں اور جو کام ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. MTA میں کام کرنے والے ہمارے نوجوان بڑے چھوٹے جس محنت سے کام کرتے ہیں وہ بھی ساری جماعت کی دعاؤں کے مستحق ہیں کہ وہ دن رات اپنے قربان کر کے بڑی محنت سے MTA کے ذریعے سے ساری دنیا کو یہ نظارے دکھاتے ہیں تاکہ دنیا اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر لے کہ خدا کے فضل سے ہمارا جو دوسرے ممالک میں جماعتی ترقی ہے وہ کس طرح آگے سے آگے جا رہی ہے. اور ہمارا جرمنی کا جو جلسہ ہے اس سے جرمنی کی جماعت کی ترقی کا اندازہ ساری دنیا دیکھ لے گی کہ خدا کے فضل سے کیسے تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. Denken Sie daran in Ihren Shobas, jeder von Ihnen, diejenigen, die vor dem Zaun sitzen, ja, sind dafür zuständig und dafür verantwortlich, dass diejenigen, die hinter den Zaun آج کل sitzen, ja, also die جرمنی میں موسم بہت خوشگوار ہے. کئی ہفتے سے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور جلسے کے دنوں میں بھی موسمی پیش گوئیاں کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے بتایا کہ دھوپ نکلی رہے گی اور 30 سے 35 تک درجہ حرارت رہے گا. اور یہ بہت ہی عمدہ موسم ہے کہ ایسے عمدہ موسم میں ہمارا جو جلسہ ہے وہ منعقد ہو اور مہمانان جو یہاں تشریف لائیں وہ آ کر یہاں خوشی محسوس کریں، تقاریر کے ساتھ ساتھ موسم کا بھی لطف اٹھائیں. جس کے وہ ذمہ دار ہیں ان کو بار بار نماز اور ذکر الہی کی طرف توجہ دلاتے رہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. ورنہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام کے دوران بہت ساری نمازیں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں اور نمازوں کی طرف توجہ اور دعا کی طرف توجہ نہیں ہوتی. Ich weiß, dass dieses Jahr so viel mehr an Verantwortung auf uns liegt, so viel mehr an Arbeit für uns bereitsteht. Wenn ich nur alleine sehe, wie viel mehr an Stühlen für die Übersetzung hier stehen. Die Zahl hat sich verdreifacht. Natürlich wird das auch für die Arbeit ein Dreifaches an Arbeit sein, ein Dreifaches an Verantwortung sein, ein Dreifaches an Organisationstalent sein, was man dafür braucht. In der Shobas Jafet wird das Gleiche sein. Wir werden beim Rundgang über diese Sachen nochmal sprechen. Denken Sie daran, nur mit Dua können wir das bewältigen. امیر صاحب Durch die Hilfe Allah können wir all die کام کرنے والے Schwierigkeiten bewältigen. جو کارکنان جمع ہیں انہیں پھر دعا کی طرف توجہ دلا رہے ہیں Besonders heute Nacht کہ دعائیں ہمیشہ کرتے رہیں. alle Mannschaften konzentriert تمام ٹیمیں جو جلسہ سالانہ کے انتظامات میں محو ہیں وہ لمحہ بلمحہ دعائیں کریں. اس سال اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سال جیسے سالانہ میں ہمارے لیے بہت زیادہ ذمہ داری ہے اور زیادہ کام ہے. اور اگر میں صرف ان کرسیوں کی طرف نظر ڈالوں جو ان لوگوں کی رکھی گئی ہیں جن کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوگی تو ان کرسیوں کو دیکھ کر ان کی تعداد کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ ان کرسیوں کی تعداد پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے. اور اسی طرح جو امیر صاحب نے جو جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والے مہمانان کی کثرت کی مثال دیتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ ہمارے حال میں جو مہمانوں کے لیے خاص مہمانوں کے لیے کرسی رکھی گئی ہیں جو کئی 100 ہیں ان کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی تعداد اس وقت ہمارے جلسے میں شامل ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ پھر کارکنان کی کام کرنے کی ذمہ داری کس حد تک پھر بڑھ جائے گی. امیر صاحب کے خطاب کے بعد اس وقت امیر صاحب دعا کروا رہے ہیں. اس خاموش دعا میں سب دوستوں نے امیر صاحب کی زیر قیادت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. خطاب کے بعد محترم امیر صاحب
حال سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ افسر صاحب جلسہ سالانہ عبدالرحمن مبشر صاحب امیر صاحب کے ہمراہ ہیں۔ اس وقت شام کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ 24 اگست یعنی کل شام کی ریکارڈنگ ہے جو اس وقت ہم اپنے دوستوں کے سامنے دکھا رہے ہیں۔ شام کا وقت ہے اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ سرخ روشنی جو سورج غروب ہونے کے وقت ہوتی ہے وہ ہوا پر پڑ رہی ہے۔ محترم میاں محمود احمد صدر خدا نامدیہ اور امیر صاحب سے باتوں میں مصروف ہیں۔ یہ مئی مارٹ جہاں ہمارا جلسہ منعقد ہوتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مئی کے مہینے میں ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن یہاں لگتی ہے۔ پوری دنیا کی مصنوعات اور کمپنیاں یہاں آ کر اپنی وہ چیزوں کی نمائش کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کی نسبت سے اس کا نام بھی مئی مارکیٹ رکھا گیا ہے۔ اور اس مئی مارکیٹ میں جماعت احمدیہ بھی اپنا تبلیغی سٹال لگاتی ہے۔ محترم امیر صاحب مکرم محمد اعظم اکثیر صاحب کے ہمراہ اس وقت چل رہے ہیں، اور یہ ہمارے وہ معزز مہمان ہیں جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ امیر صاحب کے دائیں مکرم مظفر احمد صاحب باجوہ ہیں جو نیشنل سیکرٹری ایڈیشنل نیشنل سیکرٹری سمیع بصری ہیں، اور شعبہ MTA کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ محترم امیر صاحب نے مختلف شعبہ جات کا معائنہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک چائے پارٹی میں شرکت کی، جس میں کچھ ریفریشمنٹ بھی شامل تھی، اور تمام اس وقت جو امیر صاحب کے ساتھ چائے اور مختلف ریفریشمنٹ کے لیے دوست تشریف فرما ہیں، یہ مختلف شعبوں کے ناظمین اور انچارج ہیں جو ان کے ساتھ دوسرے کارکنان کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے علیحدہ مارکی میں انتظام کیا گیا ہے، اور جہاں ان کی بہت بھاری تعداد بینی یہی ریفریشمنٹ سے استفادہ کر رہی ہے۔ مکرم مولانا اسماعیل منیر صاحب اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اس ریفریشمنٹ پارٹی کے بعد کچھ شعبہ جات جو باقی رہ گئے تھے، امیر صاحب اب ان کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ غالباً شعبہ تبلیغ کی طرف سے لگایا گیا ایک ٹینٹ ہے، جہاں ہمارے معزز مہمان جو مختلف دوسری قومی سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے جلسے کہاں یہ ہمارے جو نمائن کے مختلف جلسے ہو رہے ہیں ان کے جلسہ گاہوں کا اس وقت معائنہ امیر صاحب کر رہے ہیں۔ یہ جس ٹینٹ سے امیر صاحب سے باہر تشریف لائے ہیں یہ ترکی قوم کے لیے جلسہ گاہ تیار کیا گیا تھا، اب ایک دوسری قوم کے جلسہ گاہ کی طرف تشریف جا رہے ہیں تاکہ آپ معائنہ کر سکیں کہ ہم نے دوسری اقوام کے جلسہ گاہوں میں کیا انتظام کیے ہیں۔ یہ جلسہ گاہ ہے جہاں روما قوم کے لیے انتظام کیا گیا ہے، جو ایک بڑی بھاری تعداد ہے جرمنی میں روما قوم کے افراد جنہوں نے احمدیت کو قبول کیا ہے اور خدا کے فضل سے جماعت کے ساتھ بہت گہری وابستگی انہوں نے قائم رکھی ہے، وہ ہمارے سارے پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں۔
یہ مکرم منورہ میں صحابت جو دوسری اقوام کے جلسہ گاہوں کے صدر ہیں، انچارج ہیں، وہ امیر صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور انتظامات کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس موقع پر 5 مختلف اقوام کے جلسہ ہمارے اس جلسہ سالانہ کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں، جس میں عرب قوم بھی ہے، افریقن قوم بھی ہے، البانین ہے، ترک قوم ہے، روما قوم ہے۔ تو ان اقوام کی بڑی بھاری تعداد اس وقت جرمنی میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو قبول کر چکی ہے، اور اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ان کے الگ جلسے ہوں۔ اور ویسے تو ہمارے جو مین جلسہ کے جو اہم تقاریر ہیں ان کے تراجم ان کو سنائے جاتے ہیں، یعنی یہ وہ تقاریر وہیں سے سنتے ہیں اور ان کے تراجم ان کو سنائے جاتے ہیں، لیکن ان سے الگ بھی ان کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے جہاں ان اقوام کے افراد خود مختلف موضوعات پر تقاریر کرتے ہیں۔ مکرم امیر صاحب اس وقت ہمارے ایک دوست سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے دوست جرمنوں کے ڈیسک کے انچارج ہیں اور ان کے انتظامات کے ذمہ دار ہیں۔ موشن مجید کا امیر صاحب جلسہ گاہوں کے انتظامات کا معائنہ کرنے کے بعد مکرم افسر صاحب جلسہ سالانہ عبدالمبشر صاحب کو بعض ہدایات دیں۔ مکرم عبداللطیف صاحب بھٹی جو نائب افسر جو ضیافت کے ناظم ہیں، وہ ضیافت کے انتظامات امیر صاحب کو دکھا رہے ہیں۔ یہ ہماری ضیافت کی ٹیم ہے جو تمام مہمانان کے طعام کا انتظام کرتی ہے، اور یہ ایسا اہم شعبہ ہے جس میں دن رات کام ہوتا ہے۔ 25 سے 30,000 افراد کے کھانے کا انتظام کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ کئی سو دیگیں پکائی جاتی ہیں اور ان کے پکانے کے لیے دن رات کام کرنا پڑتا ہے، اور اس دن رات کام کرنے کے لیے بے شمار افراد جو ہیں وہ ہمارے شعبہ ضیافت سے وابستہ ہیں۔ یہ ہمارے وہ دوست ہیں جو شعبہ ضیافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ امیر صاحب سے انہوں نے مسابقہ کیا۔ چولہے آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف برتن رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت شعبہ ضیافت کے کارکنان سے مکرم امیر صاحب ان کے انتظامات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ٹینٹ ہے جہاں کھانا پکانے کا انتظام ہوگا۔ پانی کے پائپس بھی بکھرے پڑے ہیں۔ سروں پر ٹوپیاں اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ سروں کے بال جو ہیں وہ کھانا پکاتے ہوئے کھانے میں نہ گریں۔ تو یہ ایک حفاظتی ایک طریق ہے جو اختیار کیا جاتا ہے تاکہ کھانا جو ہے وہ صاف ستھرے طریقے سے مہمانوں کے سامنے پیش ہو۔ یہ وہ لنگر خانہ ہے جس کی ابتدا حضرت مسیح السلام نے اپنے وقت میں رکھی تھی، اور یہ لنگر خانہ خدا کے ساتھ ترقی کر کے اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہر ملک میں جگہ جگہ حضرت السلام کے لنگر خانے ہیں، جس سے ساری دنیا کے اقوام جو ہے فیض یاب ہو رہی ہے۔ محترم امیر صاحب ایک ڈش کو چکھ رہے ہیں، اور جو پکانے والے ہیں وہ اس بارے میں اپنی جو محنت کی ہے اس کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ کھانا وغیرہ تیار کیا ہے۔ جس کثرت سے خدا کے فضل سے مہمانان حضرت مسیح السلام تشریف لاتے ہیں، اتنی ہی بڑے انتظامات شعبہ ضیافت میں کرنے پڑتے ہیں۔
ہمارے اس شعبہ ضیافت میں اس بات کی طرف کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ صرف پاکستانیوں کی جو کثیر تعداد ہے انہی کے ذائقے کا کھانا نہ ہو، بلکہ ہماری دوسری اقوام جو ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ ترک ہیں، عرب ہیں، جرمن ہیں، ان تمام کے الگ الگ کھانے پکائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے جو ذائقے ہیں ان سے لطف اندوز ہوں. تو یہ بھی ہمارے شعبہ ضیافت میں ایک ترقی ہے کہ جہاں 5-6 قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں. اس طرح جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کے لیے پرہیزی کے کھانے پکائے جاتے ہیں. خدا کی وجہ سے ہمارا شعبہ ضیافت جو ہے یہ ایک بڑا وسیع شعبہ ہے جہاں اس طرح مختلف جو اقوام ہیں ان کے الگ الگ کھانے پکانے کے انتظامات ہیں، بیماروں کے کھانے پکانے کے الگ انتظامات ہیں. محترم امیر صاحب بازار میں اس وقت ٹور کر رہے ہیں اور مختلف سٹالز پر رکھی گئی اشیاء کو دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، چکھ رہے ہیں. اس وقت مشروب امیر صاحب امیر صاحب سے پی رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بازار میں اس وقت تمام مہمانوں کے لیے پیش کی جائیں گی. ان کھانوں کے ذائقے اور معیار کا بھی جماعت خاص خیال رکھتی ہے تاکہ ہمارے مہمانان جو ہیں وہ بازار سے عمدہ چیزیں جو ہیں وہ خریدیں اور ان کو ان کا ذائقہ پسند آئے. مختلف مٹھائیاں، پکوڑے، جلیبیاں، یہ سارے اس بازار کا ایک حصہ ہیں. یہاں مشروبات کے مختلف اسٹال ہوتے ہیں، آئس کریم اور گروسری کے بڑے بڑے اسٹال ہوتے ہیں، پھلوں کے اسٹال ہوتے ہیں، کباب، ٹکا، ان کے 3-4 اسٹال ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ایک بازار میں لگائے گئے مختلف ذائقے ہیں، ان سے ہمارے مہمانان اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان ذائقوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے جو غیر ملکی مہمان ہیں جو ان کبابوں سے واقف نہیں ہیں وہ بھی ان کبابوں کو چکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معائنہ 24 اگست کی شام کو ریکارڈ کیا گیا تھا. اس وقت رات کا وقت ہو چکا ہے اور اندھیرا ہر طرف پھیل چکا ہے، اور اس رات کی جو لائٹس کی روشنی میں اس وقت جو ریکارڈنگ کی گئی ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ جیسا سالانہ کے جو بعد میں آپ مناظر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے کہ ان سارے انتظامات کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کے لیے کیسی کیسی محنت کی گئی ہے، کیسی کیسی تیاری کی گئی ہے. ہمارے یہ کارکنان جو ہیں یہ دن رات جاگ کر ان انتظامات کو مکمل کرتے ہیں اور نگرانی کرتے ہیں. میری ایم ٹی اے کے بعض نوجوانوں سے گفتگو ہوئی، پتہ چلا وہ ساری رات جاگتے رہے ہیں. اور اسی طرح مختلف شعبہ جات ضیافت والوں کے ساتھ بھی میری بات ہوئی، وہاں بھی پتہ چلا کہ ساری رات کام ہوتا رہا ہے. اور جیسا گاہ کے اندر انتظامات کرنے والوں سے بھی بات ہوئی، وہاں بھی پتہ چلا کہ ساری رات جاگ کر ہمارے نوجوانوں نے خدمات کی، اور اب بھی صبح بھی بالکل نہیں سوئے، نماز کے بعد وہ مسلسل پھر کاموں میں مصروف ہیں. تو یہ جو خدا کی خاطر اپنی آرام کو قربان کر کے ہمارے نوجوان محنتیں کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزا عطا کرے. محترم امیر صاحب اس وقت جلسہ گاہ کے اندر سٹیج کا معائنہ کر رہے ہیں. سٹیج اس وقت بن رہا ہے اور جو سٹیج تیار کرنے والے اس کے پیچھے جو ڈیکوریشن ہے اس پر مسجد اقصی کا ماڈل اس وقت تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک ہمارے جو کام کرنے والے نوجوان ہیں ان کا ایک تخلیقی کردار ہے کہ وہ نئے نئے آئیڈیاز ہمیشہ جیسا جرمنی کے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے جو سٹیج ہے اس کے پیچھے ڈیکوریشن ہے وہ نئی طرز کی ہو. اس سال جو ہے انہوں نے مسجد اقصی ربوہ کا جو سامنے والا حصہ ہے اس کو ماڈل کے طور پر لیا ہے، اور تمام
دنیا کے جو احمدی احباب جو ہمارے جلسہ سالانہ کی کاروائی لائف یہاں سے نشر ہوگی، حضور اقدس سید علیہ کے خطابات لائف نشر ہوں گے، تو دیکھیں گے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اس فیس کو کاپی کیا ہے۔ اس وقت ٹرانسلیشن کے شعبہ کے انچارج کے ساتھ محترم میر صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ مختلف مہمانوں کے لیے جو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشنز کی جائیں گی، یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جیسے جرمنی میں 8 مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشنز پیش کی جائیں گی، اور اس سے بھی دوست اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر کثیر تعداد میں مہمانان تشریف لا رہے ہیں کہ 8 زبانوں میں ان کے تراجم کی ضرورت پیش آئی ہے، اور کئی 100 کرسیاں اس وقت لگائی گئی ہیں تاکہ مہمانان اپنے اپنے ایریا میں جن کی زبان کا ترجمہ ان کو وہاں مہیا ہے وہ اپنے اپنے ایریا میں بیٹھ کر اپنی زبانوں میں وہ تقاریر سن سکیں جو مین سٹیج سے اردو زبان میں ہو رہی ہوں، اور ان کے تراجم جو ہیں وہ اپنی زبانوں میں سماعت کر سکیں۔ افسر صاحب جلسہ سالانہ مکرم عبدالرحمن بشیر صاحب کے ساتھ امیر صاحب اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس موقع پر تمام جرمنی کے تمام دنیا کے احمدی احباب سے یہ بھی دعا کی درخواست بھی ہے کہ ہمارے جو جرمنی میں کام کرنے والے کارکنان ہیں جو سالانہ کے نظام میں اس وقت مصروف ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دے اور محنت سے انہیں اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق ادا کرے۔ یہ انتظامات کی آخری جھلکیوں کے آخری حصے ہیں جو اس وقت تمام دنیا کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ Ja, sir. Assalamu alaikum. So we request prayers. مطلب امیر صاحب مختلف مہمانان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ مکرم مولانا اسماعیل صاحب منیر کے ساتھ امیر صاحب نے اس وقت مصافحہ کیا، سے گفتگو کر رہے ہیں۔ Oh, I forgot to say, Yasmin is about the books for Lucknow. Yeah, you have said something, but I'll tell. Okay. Assalamu alaikum.